پاکستان ڈائری کے آج کے اہم موضوعات اس طرح ہیں: کورونا وائرس پاکستان پہنچا، 2 افراد متاثر، بدترین مہنگائی کے خلاف احتجاج جاری، نواز شریف کی ضمانت کی مدت میں توسیع نہ کرنے کی پنجاب حکومت کے فیصلے کی فواد چودھری کی جانب سے ستائش، خاتون کے ساتھ رقص مہنگا پڑا، وائس چانسلر برطرف، اور پشاور میں مظاہرہ کر رہے اساتذہ کی پٹائی۔ چین سے شروع ہوا کورونا وائرس مختلف ملکوں میں داخل ہونے کے بعد اب پاکستان پہنچ گیا ہے۔ وہاں 2 افراد اس خطرناک وائرس سے متاثر پائے گئے ہیں۔ دی نیوز کی رپورٹ کے مطابق صحت سے متعلق وزیراعظم کے خصوصی معاون ڈاکٹر ظفر مرزا نے ٹویٹر پر کورونا وائرس کے 2 مریضوں کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ کلینکل اسٹینڈرڈز پروٹوکول کے مطابق ان کا دھیان رکھا جا رہا ہے اور دونوں مریض مستحکم حالت میں ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ افواہوں پر دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے، صورتحال قابو میں ہے۔ بعد میں انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا کہ کورونا وائرس کا پہلا واقعہ کراچی میں اور دوسرا اسلام آباد میں سامنے آیا ہے۔ ڈاکٹر ظفر مرزا نے کہا کہ دونوں مریضوں نے حال ہی میں ایران کا دورہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کو یہ بتانا ضروری ہے کہ انہیں گھبرانا نہیں چاہیے۔ اس سے پہلے سندھ کے محکمہ صحت کے ترجمان نے اس بات کی تصدیق کی کہ کورونا وائرس کا 22 سالہ مریض پہلا معاملہ ہے۔ وہ ایران سے بذریعہ طیارہ پاکستان آیا ہے، جہاں اس مرض نے وبائی شکل اختیار کر لی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یقینی طور پر یہ نوجوان وہیں اس وائرس کا شکار ہوا ہے۔ بہرحال مذکورہ مریض اور اس کے اہل خاندان کو ایک پرائیویٹ اسپتال میں داخل کر کے الگ تھلگ رکھا گیا ہے۔ ساتھ ہی ان لوگوں کی بھی جانچ کی جا رہی ہے جو اس کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ ترجمان کے مطابق مریض کے گھر اور اس کے آس پاس کا معائنہ کیا جا رہا ہے تاکہ اس خطرناک وائرس کو پھیلنے سے روکا جائے۔ عالمی صحت تنظیم کی اسٹینڈرڈز آپریٹنگ پروسیڈرز کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہر اس شخص کی جانچ ہونی چاہیے جو متاثرہ شخص کے پاس سے آتا ہے۔ اطلاعات کے مطابق 22 سالہ نوجوان کی حالت 18 فروری سے بگڑنی شروع ہوئی۔ اس نے ایرانی شہر مشہد میں حجامہ کرایا تھا اور لیکن اس کی حالت میں بہتری نہیں ہوئی اور وہ سردرد میں مبتلا ہو گیا اور 20 فروری کو کراچی پہنچا، لیکن ایئرپورٹ پر اس کے وائرس کا پتہ نہیں لگ سکا۔ غالباً تھرمل اسکریننگ اس مشین نے کام نہیں کیا، کیونکہ اگر مشین کام کرتی تو ایئرپورٹ پر ہی وائرس کا پتہ چل جاتا۔ کورونا وائرس کے معاملے سامنے آنے کے بعد سندھ کے تعلیمی اداروں میں تعطیل کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ صوبے کے وزیر تعلیم سید غنی نے کہا کہ کورونا وائرس سے متعلق آنے والی اطلاعات سے والدین پریشان تھے، اس لیے 27 اور 28 فروری کو سندھ کے تمام نجی و سرکاری تعلیمی اداروں میں چھٹی رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ غنی نے کہا کہ کمشنر کراچی کو تمام ہاسٹل خالی کرانے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے۔ مریضوں کی تعداد میں اضافے کی صورت میں ہاسٹل میں انتظامات کیے جائیں گے۔ جیو نیوز کے مطابق سندھ حکومت کے ترجمان سینیٹر مرتضی وہاب نے کورونا وائرس کے معاملے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس ضمن میں تمام احتیاطی اقدامات کر لیے گئے ہیں۔ سندھ کے وزیر اطلاعات سید ناصر حسین نے کہا کہ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی قیادت میں صوبائی حکومت ایسے لوگوں کا پتہ لگا رہی ہے جو کورونا وائرس سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ جیو نیوز کے ایک پروگرام میں انہوں نے کہا کہ ہم ان لوگوں کو ڈیٹا لے رہے ہیں جنہوں نے متاثرہ شخص کے ساتھ طیارے میں سفر کیا تھا۔ قابل ذکر ہے کہ کورونا وائرس کے تعلق سے احتیاطی قدم کے طور گزشتہ ہفتے پاکستان نے ایران سرحد بند کر دی ہے۔ ایران میں اس بیماری سے اب تک 19 افراد کی موت ہو چکی ہے، جبکہ ملک کے نائب وزیر صحت ایراج ہرچی سمیت 139 افراد اس کی زد میں ہیں۔ کورونا وائرس سے چین کے بعد سب سے زیادہ اموات ایران میں ہوئی ہیں۔ چین میں اب تک 2700 افراد کورونا وائرس سے مر چکے ہیں۔ عالمی صحت تنظیم کے مطابق دنیا بھر میں کل 80,000 افراد کورونا وائرس سے متاثر ہیں اور سب سے زیادہ چین میں 78,000 افراد اس خطرناک وائرس کی زد میں ہیں۔ اس درمیان چین کے سائنسدانوں نے تصدیق کی ہے کہ کورونا وائرس علامات ظاہر کیے بغیر بھی اس متاثرہ افراد سے دوسروں میں منتقل ہو سکتا ہے۔ یہ پہلا ثبوت ہے جس سے اس خیال کی تائید ہوتی ہے کہ یہ نیا ناول کورونا وائرس کسی متاثرہ فرد میں علامات ظاہر ہوئے بغیر بھی دوسروں تک منتقل ہو سکتا ہے اور اس تناظر میں اس پر قابو پانا چیلنج سا ہو گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق ووہان کی ایک 20 سالہ خاتون سے خاندان کے 5 افراد میں یہ وائرس منتقل ہو گیا، جبکہ وہ خود کبھی بیمار نہیں ہوئی۔ چائنیز سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن کی رپورٹ میں 8 دسمبر سے 11 فروری تک
چین میں کورونا وائرس کے تمام کیسز کی جانچ کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ 1.2% افراد میں علامات ظاہر ہوئے بغیر کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی۔ اسی طرح جاپان کے ساحل پر لنگر انداز ڈائمنڈ پرنسس کروز شپ میں 621 میں سے 322 متاثرہ افراد میں کوئی علامت ظاہر نہیں ہوئی۔ کچھ دن پہلے جرمنی میں بھی ایسا کیس سامنے آیا تھا جس میں ایک 33 سالہ جرمن شخص سے علامات ظاہر ہوئے بغیر کم از کم 2 افراد میں کورونا وائرس منتقل ہوئے تھے، مگر اس نئے کیس سے قبل سائنسداں یہ کہنے سے قاصر ہیں کہ علامات ظاہر ہوئے بغیر بھی یہ وائرس منتقل ہو سکتا ہے۔ پاکستان میں مہنگائی کی بدترین صورتحال نے عوام کا جینا دوبھر کر دیا ہے۔ حالانکہ مہنگائی کے خلاف مسلسل احتجاج بھی جاری ہے، لیکن حکومت گونگی بہری بنی بیٹھی ہے۔ اب نیشنل لیبر فیڈریشن NLF نے مہنگائی کے خلاف مورچہ کھولتے ہوئے ملک گیر احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ روزنامہ جسارت کی رپورٹ کے مطابق NLF کے صدر شمس الرحمان سواتی نے کہا ہے کہ بدترین مہنگائی نے عوام کا کچومن نکال دیا ہے۔ ملک میں نوکر پیشہ افراد اور مزدور طبقوں کے لیے جسم و جان کا رشتہ برقرار رکھنا مشکل ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ NLF نے مہنگائی کے خلاف سہ روزہ اجلاس 28 29 فروری اور 1 مارچ کو لاہور میں طلب کیا ہے، جس میں مہنگائی کے خلاف ہزاروں مزدوروں کے اسلام آباد مارچ کا فیصلہ کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ بدترین مہنگائی نے مزدور طبقے سے جینے کا حق چھین لیا ہے۔ کم از کم تنخواہ 17,500 ہے، لیکن اس پر بھی عمل نہیں ہو رہا ہے، جبکہ منڈی بازار، تعمیرات، کھیت، بھٹا، فشریز کا مزدور دہاڑی دار ہے جو اکثر بے روزگار رہتا ہے۔ مزدور جو پہلے ہی سے معاشی طور پر انتہائی پسماندہ ہے، ان کے بچے تعلیم سے بھی محروم ہیں، جو مریض ہیں وہ علاج سے محروم ہیں۔ مزدوروں کی تنخواہوں میں اضافہ 10% ہوا ہے، جبکہ مہنگائی میں اضافہ 1000% ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملازمین کی تنخواہوں میں مہنگائی کے تناسب سے اضافہ کیا جائے اور دہاڑی دار مزدوروں کے لیے بھی تنخواہ کا تعین بڑھتی ہوئی مہنگائی کے مطابق کیا جائے۔ سواتی اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ اس موقع پر NLF پنجاب کے صدر راجہ عاشق خان، NLF اسلام آباد کے صدر تہذیب الحسن اور NLF راولپنڈی کے صدر ایوب خان، ساجد عباس عباسی، تنویر خان اور دیگر رہنما بھی موجود تھے۔ سواتی نے کہا کہ اس وقت ملک میں 7.25 کروڑ مزدور فورس ہے جو خطہ غربت سے نیچے زندگی گزر کر رہی ہے۔ یہ ایسی آبادی ہے جو صرف تعلیم اور علاج سے محروم نہیں ہے، بلکہ اس کے سروں پر سائبان بھی نہیں ہیں۔ پاکستان کے سابق وزیراعظم نواز شریف کی ضمانت کی مدت میں توسیع نہ کرنے کے پنجاب حکومت کے فیصلے سے عمران خان کی حکومت نے اطمینان کی سانس لی ہے۔ ڈیلی ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق وفاقی وزیر سائنس و ٹیکنالوجی فواد چودھری نے کہا کہ نواز شریف کی ضمانت کی مدت میں توسیع نہ کرنے کا پنجاب حکومت کا فیصلہ قابل ستائش ہے۔ ٹوئٹر پر اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اب یہ معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ نواز شریف نے جس بنیاد پر ضمانت حاصل کی تھی اس میں کتنی سچائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سابق وزیراعظم کی طبی اطلاعات اگر جعلی ہیں تو اس کی جانچ کے لیے ایک کمیشن بنایا جائے تاکہ ذمہ دار افراد کے نام سامنے آ سکیں۔ قابل ذکر ہے کہ نواز شریف نے صحت کی بنیاد پر ضمانت حاصل کی تھی اور وہ ان دنوں علاج کی غرض سے لندن میں ہیں، جبکہ پنجاب کابینہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کی ضمانت کی مدت میں توسیع نہ کی جائے۔ کابینہ کے فیصلے کے بارے میں اطلاع دیتے ہوئے صوبائی وزیر راجہ بشارت نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ طبی اور قانونی بنیاد پر نواز شریف کی ضمانت کی مدت نہیں بڑھائی جائے گی۔ انہوں نے واضح کیا کہ باقاعدہ علاج کے لیے نواز شریف اب تک کسی اسپتال میں بھرتی نہیں ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ روانگی سے قبل نواز شریف نے جو میڈیکل رپورٹ دی تھی اس کی جانچ میڈیکل بورڈ کی میٹنگ میں ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ضمانت کی مدت میں توسیع نہ کرنے کے فیصلے کے بعد اپنے آپ ہی نواز شریف کی ضمانت مسترد ہو گئی ہے۔ دوسری جانب وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین رشید نے کہا ہے کہ نواز شریف کی ضمانت میں توسیع پر حتمی فیصلہ عدالت کرے گی، لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ضمانت میں توسیع کے تعلق سے طبی رپورٹ پیش کرنے میں سابق وزیراعظم ناکام ہو گئے ہیں۔ پاکستان میں ایک وائس چانسلر کو خاتون کے ساتھ رقص کرنا مہنگا پڑ گیا۔ غیر اخلاقی عمل کا الزام لگا کر انہیں ملازمت سے برطرف کر دیا گیا ہے۔ ڈان کی رپورٹ کے مطابق کچھ ماہ پہلے ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا جس میں بنو یونیورسٹی آف سائنس اور ٹیکنالوجی کے وائس چانسلر پروفیسر عابد علی شاہ کو ایک خاتون کے ساتھ رقص کرتے ہوئے دکھایا گیا تھا۔ خیبر پختونخوا کے گورنر شاہ فرمان نے، جو یونیورسٹی کے چانسلر بھی ہیں، معاملے کی جانچ کے بعد انہیں عہدے سے ہٹا دیا۔ اس سلسلے میں محکمہ اعلیٰ تعلیم نے وائس چانسلر کی برطرفی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پروفیسر عابد علی شاہ کے بند کمرے میں خاتون کے ساتھ رقص کی ویڈیو سامنے آنے کے بعد جانچ کے لیے 3 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی تھی، جس کی رپورٹ کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔
کمیٹی میں یونیورسٹی آف پشاور کے وائس چانسلر پروفیسر محمد آصف خان، گورنر کی انسپیکشن ٹیم کے چیئرمین امتیاز الطاف اور اوقاف و حج سیکریٹری فاروق شیخ شامل تھے۔ کمیٹی نے کہا تھا کہ پروفیسر عابد علی شاہ کو پہلے رضاکارانہ طور پر استعفی دینے کے لیے کہا جائے، لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو اپنی ضد پر اڑے رہتے ہیں تو انہیں عہدے سے ہٹا دیا جائے۔ محکمہ اعلیٰ تعلیم کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ ویڈیو سامنے آنے کے بعد طلبہ، فیکلٹیز اور عام لوگوں میں زبردست بے چینی تھی، جبکہ صوبائی حکومت کو خفت کا سامنا کرنا پڑا تھا کیونکہ پروفیسر عابد علی شاہ کے خلاف الزام ثابت ہو چکا تھا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پروفیسر عابد علی شاہ کو 12 فروری کو گورنر ہاؤس میں استعفی دینے کا موقع دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے اس سے انکار کر دیا۔ پروفیسر عابد علی شاہ کو جولائی میں سبکدوش ہونا تھا، لیکن نوٹیفیکیشن کے بعد اب وہ وائس چانسلر نہیں رہے۔ حالانکہ انہوں نے بھی پشاور ہائی کورٹ میں گزشتہ ستمبر میں ہی پٹیشن ڈالا ہے۔ پٹیشن میں انہوں نے کہا ہے کہ محکمہ اعلیٰ تعلیم کی جانب سے انہیں زبردستی ہٹایا جا رہا ہے، جو غیر قانونی ہے۔ درخواست میں انہوں نے اپنے اوپر عائد الزام کی بھی تردید کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے خلاف جو ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا ہے وہ فرضی اور ایڈٹ کیا ہوا ہے۔ کورٹ نے ابھی اس معاملے کی سماعت نہیں کی ہے۔ پشاور واقعہ تاریخی اسلامیہ کالج یونیورسٹی کے اساتذہ پولیس کے ہاتھوں اپنی پٹائی سے سخت برہم ہیں۔ انہوں نے یونیورسٹی کے وائس چانسلر اور متعلقہ ایس ایچ او کی برطرفی کا مطالبہ کیا ہے۔ دی ایکسپریس ٹریبیون کی رپورٹ کے مطابق اسلامیہ کالج یونیورسٹی ٹیچنگ اسٹاف ایسوسی ایشن ٹی ایس اے کے اراکین کو اس وقت پیٹا گیا جب وہ وائس چانسلر کے دفتر کے باہر بدھ کو پرامن مظاہرہ کر رہے تھے۔ مظاہرے کے دوران ان کے ہاتھوں میں وائس چانسلر اور یونیورسٹی انتظامیہ کے غیر سنجیدہ رویے کے خلاف بینر تھے اور وہ پینڈنگ بلوں کی ادائیگی، فیکلٹی ممبران کے کانٹریکٹ کی تجدید اور وائس چانسلر سمیت موجودہ انتظامیہ کی تبدیلی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ 2 صوبائی وزیروں کے یونیورسٹی کے دورے کے بعد یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ ٹی ایس اے اراکین نے کہا کہ جائزہ مطالبے کے حق میں مظاہرہ ان کا قانونی حق ہے، جبکہ مظاہرین پر حملہ ان کا قانونی حق چھیننے کے مترادف ہے۔ انہوں نے کہا کہ وائس چانسلر اور متعلقہ ایس ایچ او کو فوراً برطرف کیا جانا چاہیے۔ ٹی ایس اے نے وائس چانسلر کی برطرفی تک کلاسوں کا بائیکاٹ کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ ٹی ایس اے اراکین نے کہا کہ وہ اپنے مطالبے کے حق میں کئی بار مظاہرے کر چکے ہیں، لیکن کسی کے کانوں پر جوں نہیں رینگ رہی ہے۔ ٹی ایس اے اراکین نے یونیورسٹی میں جاری بدعنوانی اور دوسری بے ضابطگیوں کی عدالتی جانچ کا بھی مطالبہ کیا۔ اپنے مطالبے کے بارے میں انہوں نے کہا کہ صوبائی گورنر اور وزیر اعلیٰ کو اس طرف توجہ دینا چاہیے۔